دوستو آج کل پی ٹی وی پر غازی ارطغرل یعنی سلطان عثمانیہ کے باپ پر ڈرامہ سیریل غازی ارطغرل ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے غازی ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد اس پر کومنٹس کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اپنا قیمتی وقت مزید قیمتی بنانے میں مدد ملے۔ سلطنت عباسیہ کے زوال کے بعد 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایک طرف ہلاکو خان اور چنگیز خان کی فوجوں نے امت مسلمہ کو ختم کرانے کے لیے منگولیہ سے نکلے، جو کہ مشرقی یورپ سے لے کر وسطی یورپ تک، جس میں سائبیریا، برصغیر، چین اور خطہ فارس بھی شامل ہے۔ بغداد میں 22 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر کے دریا دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے سرخ کر دیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، ظلم اور بربریت کی ایک ناقابل فراموش داستان رقم کی۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم اور بازنطینی عیسائیوں نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں مسلمانوں کی سلطنت آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات کو فتح کر لیا، جبکہ رومی حملے بھی جاری تھے۔ مسلمانوں کا شیرازہ مکمل بکھر گیا تھا۔ ان حالات میں کچھ ترک قبیلے محفوظ مقامات پر ہجرت کرنے لگے۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش شامل تھے۔ ان میں ایک قبیلہ گھائی تھا۔ یہ قبیلہ وسطی ایشیا سے ایران کی طرف جا رہا تھا اور ایران سے اناطولیہ پہنچ گیا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا، جو اوس خان کی اولاد میں سے تھا۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام ارطغرل تھا۔ اس سفر کے دوران سلمان شاہ یعنی ارطغرل کے والد محترم دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے 2 بڑے بیٹے اہلت کی طرف چلے گئے، جبکہ ارطغرل اور ان کے چھوٹے بھائی دندار ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور آخر کار سلجوقی علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ قافلہ 400 خاندانوں اور 100 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ یہ نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو قبیلہ تھا۔ اس زمانے میں اناطولیہ میں سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی حکومت تھی۔ صلیبی یعنی عیسائی دونوں سلطانوں کو لڑانا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل کے والد سلمان شاہ نے اپنی حیات زندگی میں دونوں کو قریب لانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کوششوں کی بدولت ایوبی سلطنت کائی قبیلے کے دوست بن گئے۔ سلمان شاہ کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کے سردار بن گئے۔ ارطغرل جو ہی اناطولیہ پہنچ گئے تو وہاں پر 2 لشکروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک لشکر شکست کھا کر پسپا ہو رہی تھی۔ ارطغرل نے شکست خوردہ لشکر کا ساتھ دیا اور مخالف لشکر پر زوردار حملہ کیا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شکست خوردہ فوج سلطان علاؤ الدین کی تھی، جو اناطولیہ کا حکمران تھا، جبکہ مخالف فوج تارتاریوں کی تھی۔ اس جنگ کے بعد علاؤ الدین نے ارطغرل کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کی؟ ارطغرل نے جواب دیا کہ میں تمہیں جانتا تو نہیں تھا، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تمہاری مدد کی۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل کو ان کی خدمات کے صلے میں اناطولیہ کی مغربی سرحدوں پر جاگیر عطا کی۔ یہ ایک وسیع و عریض سرز و شاداب پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے قریب تھا۔ ارطغرل کو اسی سرحدی علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ کئی قبیلہ یہیں پر آباد ہو گیا۔ اسی طرح سلجوقی سلطنت مغربی سرحدوں پر رومی حملوں سے محفوظ ہو گیا۔ ارطغرل نے صلیبیوں کے مشہور قلعے کرائے جھاسا کو فتح کیا۔ ارطغرل کی بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سلمان شاہ نے اپنی بھتیجی حلیمہ خاتون کا نکاح ارطغرل سے کروایا، جو شہزادہ غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ ارطغرل نے منگولوں کے خاتمے کے لیے تمام مسلمان قبیلوں کو متحد کیا۔ مصر کے سلطان رکن الدین اور تمام قبائل سمیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کروا کر منگولوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے اناطولیہ کو میدان جنگ منتخب کیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، جس کی صدمے کی وجہ سے ہلاکو خان چند ماہ کے بعد مر گیا۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد ارطغرل نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے،
چھوٹے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ ارطغرل نے 680 ہجری یعنی 1280 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1291 عیسوی میں رکھی۔ یہ سلطنت 600 سال یعنی 1924 تک قائم رہی۔ مسلمانوں نے اس دور میں فتوحات کی تاریخ رقم کر دی۔ اس دور میں 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ ارطغرل غازی کی اولاد میں 7ویں سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ موجود استنبول کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے، جو سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی دور میں مسجد نبوی کی تعمیر، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر ہوئی۔ مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر بنوائی اور روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار تعمیر کروائی۔ 600 سالہ دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ انصاف کو رائج کرنا، معصوم لوگوں کی جانوں کا تحفظ، اللہ پر بھروسہ، میدان جنگ میں اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ڈٹے رہنا اور میدان کو نہ چھوڑنا، رعایا کے ساتھ وفاداری اور اسلامی اقداروں کا دفاع کرنا شامل تھا۔ ماضی میں جب بھی کسی خطے میں مسلمان نامساعد حالات کے شکار ہوتے تو سلطنت عثمانیہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ دشمن اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ 20ویں صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع ہوئی۔ غیر مسلم قوتوں نے عرب و عجم کا تنازع کھڑا کر کے حجاز مقدس سے سلطنت عثمانیہ کو بے دخل کر دیا اور آخر کار 1924 کو سلطنت عثمانیہ اور خلافت کا زرین عہد ختم ہوا۔ غازی ارطغرل کے کچھ ناقابل فراموش اقوال: پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دے کبھی۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ بے شک زمین پر ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی بہادر۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں گے کوئی طاقت ہمیں اپنے سامنے جھکا نہیں سکتی۔ ہمارے اسلاف کی داستان بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے اور ناپختہ انسان کو کامل بنانے والی چیز صبر ہے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کرنے کا کوئی حقدار نہیں بنایا گیا۔ مسلمان کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑتا ہے اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑتا ہے۔ دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ اور آخر میں آخری کوٹ: جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ دوستو، اس وقت حکومت پاکستان نے پی ٹی وی پر غازی ارطغرل پر ترکی ڈرامے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس فیصلے نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ جیسے انڈسٹریز کو ہلا کر رکھ دیا۔ غیر مسلم ممالک بشمول عرب ممالک میں اس ڈرامے کے خلاف مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ غیر مسلم قوموں کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کیونکہ اس سے مسلمان نئی نسل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی مکر و فریب اور گمراہ کن فلموں کی بجائے اپنی اسلاف کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں سے باخبر ہو جائیں گے، جس میں ان میں جہاد کا جذبہ اجاگر ہو کر تاریخ کو ایک دفعہ پھر دہرانے کا موقع ملے گا۔ جبکہ عرب ممالک کی مخالفت عرب و عجم میں تفاوت اور نفرت کی بنیادوں پر شروع ہو گئی ہے، جو اس 20ویں صدی کے اوائل میں انگریزوں نے لارنس آف عربیہ شریف مکہ کی شکل میں شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ حجاز مقدس سے ختم ہوئی۔ مصر کے علماء نے عرب و عجم کی امتیازی سلوک کی وجہ سے فتوے دیے، جبکہ نیو یارک ٹائم نے ڈرامہ ارطغرل کو سافٹ بم قرار دے دیا ہے۔ ان مخالفتوں کے باوجود یہ ڈرامہ دن بدن مقبولیت حاصل کر رہی ہے
اس کے باوجود کہ کچھ ممالک نے اپنے فنکاروں کو اس ڈرامے کے ڈبنگ سے منع کیا ہے، تاہم پھر بھی 60 زبانوں میں 150 ممالک کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس پہ میں کومنٹس دوں گا۔ اب کیا یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے یا نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو موجودہ حالات کے پیش نظر میں مشورہ دوں گا کہ جو لوگ تاریخ اسلام سے اچھی طرح واقف ہے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ٹی وی کے ڈرامے یا ٹی وی کے پروگرامز نہیں دیکھ رہے، تو ان کو اس ڈرامے کو دیکھنے پر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کر۔ دوسری طرف جو نوجوان نسل سوشل میڈیا پر اپنا قیمتی وقت مخرب اخلاق ویڈیوز اور مختلف گیموں پر ضائع کر رہے ہیں، تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں تاکہ اپنے اسلاف کے کارناموں سے روشناس ہو، اس کی بجائے کہ وہ یہود و ہنود کی فلمیں اور موسیقی کو دیکھ دیکھ کر ان کے کلچر کو اپنائیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لوگ اس کو سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو پہنچتی رہے۔ والسلام۔